جاؤ کوئی سمیہ کو جا کر سمجھا دیتا صفہ کے چبوترے پر محمد کے غریب مہمان قرآن پڑھیں گے، ان کے لیے کپڑے کا انتظام کر دے، کھجوروں کا انتظام کر دے۔ رب العالمین کی قسم ہے اگر جنت کا راستہ اتنا آسان ہوتا تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برہنہ کر کے شرمگاہ پہ برچھا نہ مارا جاتا۔ مکے کے چوک میں 70 سال کی بڑھیا جناب سیدہ سمیہ کے کپڑے اتار کے برہنہ کر دیا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں لوہے کی یا پتھر کی مورتی تھی اور اپنے ہاتھ میں لے کے کہہ رہا سمیہ اس کے آگے سجدہ کر دے، اس کے آگے ماتھا ٹیک دے، تجھے اپنی سرداری کی چادر پہناؤں گا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں مسکرا کے کہنے لگی ابو جہل آ جا، اکیلا نہیں پورے سرداروں کو بلا، پورے قبیلے کو بلا، پورے مکے کے جوانوں کو بلا، ایک نہیں اکٹھے مارو، ڈنڈوں سے مارو، لوہے سے مارو، لاٹھی سے مارو، تلواروں سے مارو، مکوں سے مارو، لاتوں سے مارو۔ اے سمیہ تیرا کیا بچے گا؟ کہا اے مکے کے بدبخت ابو جہل تو لوگوں سے خون تو نکال سکے گا لیکن بوڑھی سمیہ کے سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکے گا۔ ساہیوال کے غیور مسلمانوں جب قیامت کے دن جبڑوں میں ہاتھ ڈلے گا اس وقت پتہ لگے گا تم نے جنت کو اتنا سستا سمجھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر جب میرے عزیز حوض کوثر کے لیے جائیں گے، آپ کی شفاعت طلب کرنے کے لیے جائیں گے، فرمائے گا شرم نہیں آتی تو کس لیے آیا؟ تو ہی ہے جو ہلکا سا منہ کہہ کے کرتا تھا سنت ہی ہے، پڑھ لو ثواب نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جاؤ جاؤ اپنے علاقے کے قبرستان سے پوچھو، لاہور جانے کی ضرورت کوئی نہیں، ہڑپا اکاڑا جانے کی ضرورت کوئی نہیں، کمالیا چیزا وطنی پیر محل حافظ آباد جانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ جا تم اپنے آبا و اجداد کو، ابا کو، اماں کو، دادا کو، نانا کو، نانی کو، پھوپھی تائی ماسی کو، اپنوں کو، پرایوں کو، دکانداروں کو، پڑوسی کو دفنا کے آئے ہو، جاؤ وہ قبرستان میں جا کے پوچھو، ہر قبر کے دروازے پہ دستک دے کے پوچھو تم تو دنیا میں جگیردار تھے، مالدار تھے، امیر تھے، تم تو کونسلر تھے، ایم پی اے تھے، ایم ایل اے تھے، تم تو نمازی تھے، تم تو چودھری تھے، بتاؤ بتاؤ قبر میں کون سی کرنسی چلی؟ ڈالر چلا، پاؤنڈ چلا، یا ریڈ چلا، یا سکہ چلا، کیا چلا؟ رب العالمین کی قسم ہے تمام قبر والوں کی طرف سے آواز آئے گی اوے بے عقلی نہ کر کے آنا، پیسے کا مالک بن کے نہ آنا، دولت کا مالک بن کے نہ آنا، مال کا مالک بن کے نہ آنا، سونے کا مالک بن کے نہ آنا، چاندی کا مالک بن کے نہ آنا۔ اللہ اکبر، قبر والے کوٹھڑے میں آ کے پتہ لگا یا ریال اور ڈالر نہیں چلتا، اللہ اکبر، یا پاؤنڈ نہیں چلتا، یا ریال نہیں چلتا، قبر والے کوٹھڑے میں آ کے پتہ لگا یہاں اپنا کے لال کا طریقہ چلا کرتا ہے۔ صورت میں، سیرت میں، کردار میں، مرنے میں، جینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اپنے زندگی کے لمحات میں میرے نبی کی زندگی کو ڈال کے شامل کر کے لانا، پگڑی سے نفرت، ٹوپی سے نفرت، بال خراب نہ ہو جائیں۔ میں ملک شام کے بازار میں اس حالت کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، لٹھ میرے ہاتھ میں، تسبیح میرے پاس، سلوار ٹخنوں سے اونچی، لمبا کرتا، گول گلا، پگڑی، میرے ساتھ حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری، کراچی کے علماء کرام تقریباً 16 کے قریب افراد، 3 عورتیں ہمارے ساتھ تھیں۔ ملک شام کے بازار میں کھڑے ہوئے ایک عورت آئی، لیڈی، اتنے بال بکھرے ہوئے ہیں، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی اور بغل کے اندر پرس ڈالا ہوا، اور آ کر ہمیں دیکھا، فوراً ہمارے آگے سجدے کے اندر گر گئی۔ ملک شام
ادھر سلطان نور الدین زنگی، ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قبریں درمیان میں، اور آگے بڑھ کر یوں کر کے پگڑی کو ہاتھ لگایا، یوں پگڑی کو ہاتھ کے لگایا، مسکرا کر جو ہمارا رہبر تھا اس سے پوچھنے لگی یہ ملائکہ ہیں، فرشتے زمین کے اوپر آ گئے؟ ملائکہ؟ انہیں کہا نا ملائکہ نہیں، اسے کیا پھر عربی کہ اگر ملائکہ نہیں ہے تو بلال کی اولاد ہے، بلال کی اولاد۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ پاکستان سے ہمارے مسلمان بھائی یہاں آئے ہیں، اپنے بڑوں سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ، پھر وہ روئی اور یوں کر کے ہمارا پلو پکڑا اور اللہ اکبر کہنے لگی عربی میں تمہارے پاکستان میں یہ ہے؟ ہم نے کہا ہے۔ کہنے لگی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں اپنے پاکستانی بھائیوں سے اسے ضائع نہ کرنا، تھوڑے پیسوں کے پیچھے اس کا سودا نہ کرنا، یہ تو ہماری وراثت تھی، ہم نے پیسوں کے پیچھے بیچ دیا، جانوروں سے بدتر ہو گئے۔ یہ پیغام پاکستان سمیت دنیا والوں کو جا کے بدلا دینا، دونوں جہانوں میں عزت ملے گی تو محمد الرسول اللہ کی غلامی میں ملے گی۔ ابھی حال ہی میں میرے عزیزوں 20 جولائی کو میں ساؤتھ افریقہ گیا 15 دن کے لیے، مجھے کہا گیا مولانا ذرا پگڑی اتار دینا، مولانا عیسائیوں کا ملک ہے، غیروں کا ملک ہے۔ میں نے کہا بھائی بلانا ہے بلاؤ، اسی لباس میں جائیں گے۔ رب العالمین کی قسم ہے ویل چیئر چلتی تھی، عورتیں عقیدت کے طور پر ثواب، اپنے مذہب کے ثواب کی نیت پر ویل چیئر کو آ کر ہاتھ لگا کے جاتی تھی، اللہ اکبر، اور عیسائی مرد عورت آ کر روتے تھے، کہتے تھے ہمارے لیے دعا کرو۔ ایسی حالت رکھنے والوں کی ہم نے بڑوں سے سنا، خدا دعائیں قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب اس لباس سے، اس ماحول سے ہمیں نفرت ہو جائے گی تو میں اپنی اولاد کا مستقبل سوچنا چھوڑ دوں۔ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے پیار کوئی نہیں تو میرا بچہ عبد القادر کا غلام کہاں بنے گا؟ حضرت معین الدین چشتی کا غلام کہاں بنے گا؟ حضرت فرید الدین گنج شکر اجمیر رحمت اللہ علیہ کا، حضرت علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا غلام کیسے بنے گا؟ اور میرے بھائیوں، شیشے کے آگے کھڑے ہو، اپنا آئینہ نظر آتا ہے، اپنا چہرہ نظر آتا ہے، اولاد کے مستقبل میں تمہیں اپنا چہرہ نظر آئے گا۔ اگر چاہتے ہو اولاد تمہارے لیے مغفرت کا سبب بن جائے، اگر چاہتے ہو اولاد تمہارے لیے دنیا آخرت میں کارآمد بن جائے تو اپنی زندگی کو نبی کے غلامی میں ڈھال لو۔ آج یکم ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول میں ہر کوئی غلام نظر آئے گا، ہر مسلک کا غلام نظر آئے گا، ہر کوئی عاشق رسول نظر آئے گا۔ خدا کی قسم صبح 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک ہر امیر کے غریب پہ، اچھے کے برے کے نام پر یہ زبان پر یہ نعرہ ہوگا غلام رسول میں موت بھی قبول ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے اگلا دل کا سورج نکلنے کی دیر ہے، نہ غلام یاد رہتا ہے نہ رسول اللہ یاد رہتا ہے۔ ختم۔ یکم محرم الحرام کا چاند چڑھا، کہاں چلے گئے سارے عاشق حسین؟ جن روڈوں پر سکینہ کو یاد کر کر کے پیٹا، جن روڈوں پر زینب رقیہ کو یاد کر کر کے روئے، انہی روڈوں کے اوپر تمہیں ڈھولک کی تھاپ کے اوپر میرے عزیزوں 9 ربیع الاول کو بھی سفر کے بعد جشن مناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ڈھگوسلے بازی نہیں تو کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کو میرے عزیزوں جہاں آمد رسول کے تذکرے تمہیں نظر آئے، 13 ربیع الاول کو وہ کردار رسول کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیں گے۔ کسی فرقے پر، کسی مسلک پر انگلی نہیں اٹھاتا۔ خدا کے واسطے مجھے معاف کرنا، ولادت نبی کی ہو۔ اللہ اکبر، آسمان کے فرشتے جھولا جھلانے کے لیے آئے، یہ موٹر سائیکل سے سلنسر نکالنا کہاں سے آ گیا؟ دودڑے باجے بجانا کہاں سے آ گیا؟ دروازے بنا بنا کر، پہاڑیاں بنا بنا کر عورتوں مردوں کا نچانا کہاں سے آ گیا؟ خدا کی قسم، خبریلوی ہو، خادیو بندی ہو، اہل حدیث ہو، نقش بندی ہو، سروردی ہو، بتاؤ یہ حضور کی تعریف ہو رہی ہے یا نبی کی گستاخی ہو رہی ہے؟
ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، آگرے سے اس وقت ایک آدمی خصے بنایا کرتا تھا، خصہ بنا کے لایا، حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت جی یہ خصہ آپ قبول فرماؤ، بیل کے جلسوں پہ جانا، مسجد میں جانا، مدرسوں میں جانا، قدم تیرے اٹھے گے ثواب میرے کھاتے میں آئے گا۔ فرمایا میاں پہن لیتا، سر پہ رکھ لیتا، لیکن یہ جوتا پہنوں گا نہیں، سر پہ رکھوں گا، کیونکہ جو اس کے اندر اللہ اکبر تلا لگا، اس کے اندر جو کام ہوا وہ تلے کا رنگ ہرے رنگ کا ہے، یہ رنگ میرے پیارے نبی محمد کے روزے سے رنگ مل رہا ہے، وہ رنگ جو حضور کے روزے سے ملے اسے پیر میں پہنوں، اللہ اکبر، میرے ایمان کا کیا بنے گا؟ رب العالمین کی قسم اٹھا کر میرے عزیزو، جو رنگ تمہیں سروں پر جھڑیوں پہ نظر آئے گا وہ رنگ تمہیں کچرے کے اور عیسائیوں کے کچرا دان میں نظر آئے گا۔ بتاؤ یہ گستاخی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے؟ آج کے مدینہ میں تمہیں بتلاؤں، آج کے رسول میں تمہیں بتاؤں، اللہ اکبر کون ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ، جو مدینے میں 17 سال کی زندگی گزار گئے۔ آپ کی میرے عزیزوں سوانح پڑھ کے دیکھو، آپ کی زندگی کے حالات پڑھ کے دیکھو، 17 سال مدینے میں رہ کر کبھی مدینے میں پیشاب کی حاجت میں پیشاب نہ کیا۔ 8 میل دور پیشاب کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ کسی کہنے والے نے کہہ دیا حضرت روٹی یہاں کھاتے ہو، پانی یہاں پیتے ہو، موتنے کے لیے پیشاب کرنے کے لیے 8 میل دور جاتے ہو، پر میں لوگوں کیا کروں، 7 میل تک تو مجھے گنبد خضرا کی خوشبو آتی ہے، 1 میل آگے جا کر اپنی حاجت پوری کرتا ہوں۔ اگر مدینے کی باؤنڈری میں، مدینے کی حدود میں بیٹھ کر پیشاب کرو تو میرے پیشاب کے چھٹوں سے کوئی حضور کے روزے کی توہین نہ ہو جائے۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اگر پیسے ہی کمانا مقصد ہوتا تو کسی بس میں کھڑا ہو کے مانگ لیتا، اگر پیسہ کمانا مقصد ہوتا تو کسی روڈ کے کنارے پر بیٹھ کر ہاتھ پھیلا لیتا، اگر پیسہ کمانا مقصد ہوتا تو کسی روڈ کے اوپر بچوں کی چیزیں ٹافیاں بیچ دیتا، اگر پیسہ کمانا مقصد ہوتا تو کہیں کھڑے ہو کر میرے عزیزو اللہ اکبر میں 10 روپے 20 روپے کی آواز لگاتا۔ آپ نے مجھے بلایا، 2 مہینے پہلے تاریخ دی، قاری صاحب میری تاریخ لینے کے لیے میرے مرکز میں پہنچے، وہاں دعا سلام اور تعارف ہوا۔ قاری صاحب میرے عزیزوں میرے انتظار میں اتنا رہے، پھر فون پہ رابطہ ہوتا رہا، پھر اشتہار لگا دیے، پھر ٹیلی فون کے ذریعے میسج پیغام پہنچا دیے، پھر ڈور ٹو ڈور جا کر دعوت دی، وہاں دروازے پہ کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا۔ میں حرام کا نہیں، میں حلال کا، پیسوں کا لفافہ تو میں لے کے چلا جاؤں گا، لیکن آپ نیچے بیٹھے، ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وکیل بھی بیٹھے ہوئے، انجینئر بھی بیٹھے ہوئے، علماء صلحاء بھی بیٹھے ہوئے، آپ نے مجھے اپنے سے 2-3 فٹ اوپر بٹھایا۔ اس اوپر بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو وہ حقیقت سنا کے جاؤں جس کا تعلق مدینے سے ملتا ہے، جس کا تعلق آمنہ کے لال سے ملتا ہے، جس کا تعلق نبی کی جھولی سے ملتا ہے، جس کا تعلق حضور کے اخلاق کردار سے ملتا ہے۔ اونچا بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں آپ کو دھوکہ دے دوں اور آپ سے پیسہ بٹور کے چلا جاؤں، آپ تو میری سن کے سبحان اللہ کہہ کے چلے جاؤ گے، الحمدللہ کہہ کے چلے جاؤ گے۔ رب العالمین کی قسم ہے، اگر خدا نے کسی کار، کسی ٹرالے ٹرک کو حکم دے دیا، اگر وہ مجھے ٹکر مار کے چلا گیا تو میرا آخرت کے اندر خدا کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ ہم روئے تو کہتے روتے کیوں ہیں، ہم ہنسے تو کہتے ہنستے کیوں ہیں۔ مجھے ہر کوئی کہتا ہے کہ رونے والا مولوی ہے، مولوی صاحب آپ تقریر میں روتے کیوں ہو؟ میرے کا جو شکلیں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اللہ اکبر، ان کی امیدوں پر مایوسی کا جب بادل چھایا مجھے نظر آتا ہے تو میرے آنکھ کے آنسو ہی نکلنے لگ جاتے ہیں۔ بابا جی یہ داڑھی کے بال کیوں سفید ہو گئے؟ بابا جی جس بچے کی پیدائش کے اوپر تم نے خوشیاں منائی تھی، بتاؤ اس بچے کی کارکردگی تمہارے سامنے کیا ہے؟
جس شادی پر تم نے 10 لاکھ روپے خرچ کیا تھا اور سائیوال کے بہترین میرج ہال کے اندر اپنا ولیمہ کیا تھا، بتا اس شادی کا نتیجہ تیرے سامنے کیا نکلا؟ یہ وہی بیوی ہے، یہ وہ بیوی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو بیوی نہیں، یہ تو چابی والا کھلونا ہے۔ کبھی تیرے بستر پہ لیٹتی ہے، کبھی چولہے میں چلی جاتی ہے، کبھی لوگوں کے گھروں کے اندر چلی جاتی ہے۔ اس بیوی کو میں بیوی نہیں سمجھتا جو رات کو بستر پر تیرے تکیے پر سر رکھ کر، تیرے ہاتھ کے سرانے پر سر رکھ کر تیری دی ہوئی چادر کو اپنے اوپر لے کر اوڑھتی ہے اور ساری رات تیرے سے مزے لوٹتی ہے، اور اگلے دن تیرے زندگی کے گیلے جا کے پڑوس کے اندر کرنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے بہنا میرے بندے دے نہیں کوئی تمیز لے کے دے دے، میرا بندہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، بتا میں تیری بستر والی حقیقت کو دیکھوں کہ تمیز والی حقیقت کو دیکھوں؟ آج جو سر نیچے رکھ کے گھوں گھوں کر کے رو رہا ہے، ہو کے بھر کے رو رہا ہے، چاچا جی ابو جان چھڑ کے چلے گئے، چاچا جی ابو جان چھڑ کے چلے گئے، ڈھکوسلے بازی کر رہا ہے۔ آج ابو تیرا چھوڑ کے چلا گیا، کل ابو تیرا کہہ رہا پتر ساڑھے کول بھی کدے بہ جا کر کہتا سی ابا جی وقت نہیں ہوتا، اج رونا کس چیز کا؟ یہی باپ ہے جس کا جنازہ تو پڑھ کے آ کے رو رہا ہے، یہی باپ تجھے کہتا ہے پترا جنازے اٹھ جان گے، جدو اسی چلے جاؤں گے سانو یاد کر کے رویں گے، اسی نظر نہیں آئیں گے۔ میرے پیارے بچوں، تم آپس میں چھپن چھپائی کھیلتے ہو، لکن میٹی کھیلتے ہو، آدھے گھنٹے کے بعد 15 منٹ کے بعد اگر تلاش کرنے میں مایوس ہو جاتے ہو میرے پیارو، پھر یہ جو چھپا ہوتا ہے سامنے آ کے ٹیلو کہتا ہے، سامنے آ کے ڈراتا ہے، چھپی چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ ماں باپ بھی تمہارے سے لکن میٹی کھیل رہے ہیں، چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں، کبھی بیماری میں چھپ جاتے ہیں، کبھی پریشانی میں چھپ جاتے ہیں، کبھی ماس کی تنگی میں چھپ جاتے ہیں، کبھی بستر پہ چھپ جاتے ہیں، کبھی ہسپتال میں جا کے چھپ جاتے ہیں۔ خدا کے واسطے اگر اتنا ہی چھپے تو خدا کی غنیمت سمجھو، اتنا ہی چھپے تو ان کو تلاش کرنے میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر یہ حقیقت کے اندر قبروں میں جا کے چھپ گئے تو سائیوال تلاش کرو گے نظر نہیں آئیں گے، ملتان میں جاؤ گے نظر نہیں آئیں گے، سعودیہ میں جاؤ گے نظر نہیں آئیں گے، مکے مدینے کی پاک سرزمین پہ جاؤ گے نظر نہیں آئیں گے۔ اور میرے پیارو ان ماں باپ کی قدر کرو، اللہ کی قسم انہوں نے بڑھاپا گال دیا تمہارے لیے، انہوں نے جوانی گال دی تمہارے لیے، اپنی زندگی کے کھانے پینے گال دیے تمہارے لیے، اپنی زندگی کا ٹھنڈا گرم گال دیا تمہارے لیے۔ خبردار ہو میرے بچوں، چار چار نوجوانوں، تین تین نوجوانوں، کم از کم انہیں جینے سکھ نہیں دیتے، مرنے کے بعد جنازہ تو سکھ سے ان کا پڑھ لو۔ نہیں یقین آتا صبح سائیوال کے روڈوں پہ نکل کے دیکھ لینا، تمہیں ہر موٹر سائیکل پہ نظر آئے گا، ہر گاڑی پہ نظر آئے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تمہیں ہر گاڑی کی ونڈو پہ شیشے پہ نظر آئے گا۔ ماں ٹھنڈیاں چھاواں، یہ ٹھنڈی چھاں کمرے میں پڑی ہوئی ہے، یہ ٹھنڈی چھاں تمہاری بیویوں کی ستائی ہوئی پڑی ہے، یہ ٹھنڈی چھاں کو پوتا جھڑکی دے کے چلا گیا، یہ ٹھنڈی چھاں کو توتا جھڑکی دے کے چلا گیا، یہ ٹھنڈی چھاں کو جوان بیٹا جھڑکی دے کے چلا گیا۔ اور لوگوں یقین نہیں آتا، اللہ مجھے معاف فرمائے، چلو میرے ساتھ، میں سائیوال میں تمہیں کتنے ایسے گھر دکھاؤں جس گھروں کے اندر کئی کتنوں گے ماں باپ سے اولاد نے بولنا گوارا نہیں کیا۔ بتاؤ میرے عزیزوں، ایسی داستانیں سن کے ایسے چہروں کو دیکھ کر انسان کو ہنسی آئے گی۔ اگر 200 افراد کا مجمع بیٹھا ہے، دعا کرنے کے بعد 100 بندہ کان میں کہے گا پترا نہیں دعا کرو، ولی صاحب کر دے نہیں دعا کرو۔ میرے عزیزوں، جب اولاد کی فرما برداریاں کروانے کے لیے دعائیں کروانی پڑ جائے، سمجھ لو قیامت کسی بھی وقت آنے والی ہے۔ جس نبی کی سیرت کے تذکرے، جس کی صورت کے تذکرے آپ پورے ربیع الاول کے مہینے میں سنو گے، وہ نبی 57 سال کے بعد حجۃ الوداع کے بعد جب مدینے جانے لگا، راستے میں ابوا کا قبرستان آ گیا اور مائی آمنہ کی قبر آ گئی۔ 6 سال کی عمر میں اماں آمنہ کی قبر پہ گئے تھے۔ 57 سال کے بعد جب 63 سالہ زندگی لے کے واپس لوٹے تو اونچی پہاڑی پر ماں کی قبر نظر آئی۔ رحمت والے نبی نے اپنی سواریوں کا رخ موڑ دیا اور فرمایا صحابہ مجھے اماں کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، ماں کی مامتا سے مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ اے صحابہ تم مدینے سے مکے جانا چاہتے ہو یا مدینے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، آج محمد رات اپنی ماں کے ساتھ گزارے گا، آج میں واپس نہیں جاؤں گا۔ پھر میرا پیارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابوا کے قبرستان کی طرف اپنی سواری موڑ گئے، صدیق بھی پیچھے چلے گئے، صحابہ پیچھے چلے گئے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں قبر کے سرانے جا کے بیٹھ گئے اور دعاؤں میں روتے ہوئے کہا اماں تو یتیم سمجھ کے چھوڑ کے گئی تھی، آج دیکھتی تیرا بچہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم بن چکا ہے۔ اماں جس بچے کو چھوڑ کر تو لاری گئی تھی
آج وہ سارے نبیوں کا سردار بن چکا ہے، آج وہ شاہد و عالم شاہد و عالم بن چکا ہے۔ رحمت والے نبی کے یار غار صدیق اکبر کہتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی قبر کے پاس بیٹھے اور رونا شروع کر دیا، روتے روتے ہوئے اللہ اکبر، حضور کی آواز ہمارے کانوں تک آ گئی، اپنے کا صبر کی تلقین کرنے والوں، یتیموں کو دلاسے دینے والوں، آنسوؤں کو اپنی کملی والی چادر سے پہنچنے والوں، آج آپ کا رونا رونے کی آواز کیوں آنے لگی؟ فرمایا صدیق دیکھ محمد پلیٹ پہ نہیں رو رہا، محمد زمین پہ نہیں رو رہا، بلکہ ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہا ہے۔ اے میرا صدیق، آج 57 سال کے بعد بوڑھے محمد کو ماں کی گود کا بچپنا یاد آ گیا ہے، یہ ماوا ٹھڈیا چھاوا۔ اہل اللہ کی جوتیوں میں جا کے پوچھو، اماں بوڑھی ہو گئی، ابا جان بوڑھے ہو گئے، اب بڑھاپا آ گیا، اماں نو گل یاد نہیں رہتی، ابا گل کر کے بھول جاندا ہے، اماں روٹی کھا کے بھول جاندی ہے۔ پتر گھر آیا اور آ کے کہا امی روٹی کھادی ہے؟ نہ پترا میں کوئی نہیں کھادی۔ بیوی کہتی ہے اللہ دی سو روٹی کھادی ہے۔ مدینے والے میں کیا کروں، بیوی کو جھٹلاؤں یا ماں کو جھٹلاؤں؟ فرمایا خبردار بیوی کے سامنے ماں کو نہ جھٹلانا، ہاں اس کے سامنے بیوی کو اشارہ کر دینا اور کہہ دینا تو اللہ اکبر، میری بیوی جھوٹ ہی کہتی ہے، امی روٹی کوئی نہیں کھائی، روٹی کھا لے، اور تجھے پتہ بھی ہے اماں بھول گئی، اماں جھوٹ بول رہی ہے، اللہ اکبر۔ کمرے میں جا کے بیوی سے معذرت کر لے، ہاتھ جوڑ لے، مجھے پتہ ہے تو سچی تھی، میری اماں کو بجا کی ہوئی چیز یاد کوئی نہیں، کیونکہ اللہ اکبر ماں کو تیرے سامنے جھٹلاتا تو روزے والا بھی ناراض ہو جاتا، عرش والا بھی ناراض ہو جاتا۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کا بول پڑا، ہم نے محمد الرسول اللہ کا جملہ پڑا، اللہ اکبر۔ اس کی نسبت مدینے کے ساتھ، اس کی نسبت مدینے والے کے ساتھ، اس مدینے والے کا پیغام ہے۔ آپ نے فرمایا تھا او لوگوں، میں ماں باپ کو جھکانے کے لیے نہیں آیا، ماں باپ کے سروں کو اٹھانے کے لیے آیا۔ 36 بندوں نے قاری اشفاق صاحب سے دعا کرنا ہوگا، قاری صاحب دعا کروانا، قاری صاحب خدا کے واسطے پرچی کے پیچھے لکھ کے دے دے۔ عبدالحنان بے شک مولوی ہے، بے شک پیر طریقت ہے، بے شک نسبتوں کا مالک ہے، دعا کرے گا کہیں دکھلاوا رکاوٹ بن جائے گا، کہیں ریاکاری رکاوٹ بن جائے گی، کہیں عمل کا اخلاص میرے عزیزو عمل کی بد اخلاقی رکاوٹ بن جائے گی، کبھی میرے عزیزو نیت کا کھوٹ رکاوٹ بن جائے گا۔ اللہ پھر میں کیا کروں؟ مولوی صاحب پرچی کے اوپر لکھ کے دے دیں، مولوی عبدالحنان سے کے دعا کرانے سے پہلے اگر تیرا باپ گھر میں ہے، نمازی ہے، یہ بے نمازی بوڑھا ہے، جوان ہے، جا اپنے باپ سے جا کے دعا کی درخواست کر دے۔ مدینے والے کا پیغام ہے، عرش والے نے پیغام مدینے والے کے ذریعے سے پہنچایا۔ اللہ ہر ایک کی دعا رد کر سکتا ہے، لیکن اولاد کے لیے ماں باپ کی دعا اللہ کبھی رد ہی نہیں کرتا ہے۔